سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وإطاعتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. صدق رسولنا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا دے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی محترم مکرم حضرت علامہ قبلہ خواجہ محمد حنیف جلال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سادات کرام، پیران نظام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور حاضرین محترم، تسی اور میں انتہائی خوش نصیب ہاں کہ مالک کریم نے سان توفیق عطا فرمائی اور اسی اللہ وحدہ لا شریک دے پاکیزہ اور مقدس گھر دے اندر پاکاں دا ذکر کرن واسطے حاضر ہے۔ میرے لج پرور کریم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذکر الانبیاء عبادت، فرمایا اللہ دے نبیاں دا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، فرمایا اللہ دے نبیاں دا ذکر عبادت ہوتا ہے تے صالحین دے ذکر نال میرا اللہ گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ اور اج دی ساڈی اس حاضری دا سبب بنے قبلہ خواجہ صاحب میرے واسطے جو الفاظ آپ نے ذکر فرمائے نے یقیناً سارا آپ دے حسن ظن تے مبنی الفاظ نے اور انہاں دی محبت نے اس حسن ظن و حسن یقین دے اندر تبدیل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ خالق سونا ساڈی اس مجلس نو، ساڈی بیٹھک نو، ساڈی محفل نو ساڈے واسطے نفع مند بھی بناوے تے دوہاں جہاناں دی خیر دا سبب بھی بناوے۔ چونکہ اج نویں اسلامی سال دی دوسری رات ہے اور 1443 ہجری دا آغاز ہو چکے ہے۔ پہلے عشرے دے اندر نسبت مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا دن اور پھر اگو 10 محرم نو شہدائے کرب و بلا دیاں قربانیاں۔ اور سادہ جی میں گل کرنی ہے، تسی ویکھو اسلامی سال دی ابتدا محرم تو ہوندی ہے اور انتہا ذی الحج تے ہوندی ہے، لیکن دوہاں وچ ایک مماثلت ہے کہ محرم دے اندر بھی قربانی ہے تے ذی الحج دے اندر بھی قربانی ہے۔ دوہاں دے اندر ایک جڑی رلدی شے او یہ ہے کہ محرم دے اندر بھی قربانی ہے اور ذی الحج دے اندر بھی قربانی ہے۔
پتہ یہ چلیا اسلام دسدا ہے تہاڈی ابتدا بھی قربانی ہے، تہاڈی انتہا بھی قربانی ہے۔ احباب گرامی قدر ایک المیہ جڑا اے ساڈے اندر پیدا ہو چکیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی صرف اور صرف اللہ کوڑو لے کے راضی ہاں، اللہ دے نام تے کچھ خرچ کر کے راضی جیڑی اوورال کیفیت ہے۔ خرچ تو مراد ہے جسمانی طاقتاں، اپنی پاورز، آزادی، قوت یا دیگر اللہ دیاں جیڑیاں عطاواں ہیں وہ جدوں تک سن لبدیاں راندیاں نے اسی بڑے خوش راندے ہاں، لیکن جدوں آزمائش دا ویڑا آ جاندا ہے ادوں پریشانی بن جاندی ہے۔ لیکن احباب گرامی قدر او لوگ بڑے اچیاں نصیباں والے ہوندے نے جیڑے یار کڑو لے کے بھی راضی ہوندے نے، یار دے نام تے اپنا سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہوندے نے۔ احباب گرامی قدر میں تواڈے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، سورہ توبہ دی آیت ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خریداری فرما لی ہے۔ بے شک اللہ کی کیتا ہے خریداری، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ خریداری فرما لے، یہ اللہ خرید لینے مالک کی خریدے ہے اور کہنا کڑو خریدے ہے۔ اللہ فرماندا ہے من المومنین، اساں مومنہ کڑو خریداری کیتی ہے۔ یارو لوگ کیڑے خوش قسمت نے جنہاں کڑو کائنات دا خالق خریداری پیا کرتا ہے۔ اللہ جی مومنہ کڑو کی خریدے ہے؟ اللہ فرماندا ہے انفسہم، سب تو پہلو جڑی مومنہ کڑو شہ لئیے وہ انہاں دیاں جاناں نے، وہ کی نے انہاں دیاں جاناں نے۔ دوجے نمبر تے فرمایا وَأَمْوَالَهُمْ، انہاں دے مال بھی خرید لینے۔ تسی ماشاءاللہ جس معاشرے دے اندر رہندے ہو، میں جس معاشرے دے اندر رہنا، اوتھے کاروبار کچھ شرائط دی بنیاد تے ہوندا ہے۔ کسے دکان تو جا کے کوئی شے لینی ہوے تاں لبدی ہے پہلو بندہ کوئی شے دیندا ہے تے کوئی چیز خرید لئیے او دے واسطے کرنسی دینی پونی ہے، 100 200 1000 روپیہ دینا پونا ہے تاں مطلوبہ شے لبنی ہے۔ مالک کائنات تو نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خریدنی ہیں، ان کا مال بھی خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے بے ان لہم الجنہ، مومنہ دیاں جانا اور مال ساڈا ہے، ساڈی جنت مومنہ دی ہے۔ ساڈی جنت کے نہ دیئے مومنین دیئے۔ اور احباب گرامی قدر اے دا مطلب کی ہے با اللہ نے جانا خرید لیاں، اللہ وحدہ لا شریک نے مال خرید لیا۔ اے دا مطلب کی ہے؟ اے دا مطلب ہے جان بظاہر میرے نال منصوب ہے، اے دے اندر روح بھی موجود ہے، اکھاں بھی کام پیاں کر دیاں نے، کان بھی کام پہ کر دے نے، سارے اعضاء متحرک نے۔ لیکن احباب گرامی قدر اللہ نے دسیا اساں تواڈے کولوں لے لیاں نے، ہونے چیزاں رانیاں تواڈے کول نے، مرضی ساڈی چلنی ہے۔ مرضی کی ہونی ہے؟ ساڈی چلنی ہے۔ میم کہ تساں ویکھنا اپنی مرضی نال نہیں، تساں سننا اپنی مرضی نال نہیں، بلکہ جو اساں آکھنا ہے تساں او ویکھنا ہے، جو اساں آکھنا ہے او تساں سننا ہے۔ اور میرا اللہ کی یاد ہے؟ میرا اللہ آد ہے تیریاں اکھاں ویکھن تے ساڈے جلوے ویکھن، تیرے کان سنن تے ساڈا کلام سنن۔ لیکن ایک کدوں ہوندا ہے ساڈیاں کنا کے بھی حجاب پردہ ہے، ساڈیاں اکھاں کے بھی حجاب پردہ ہے، لیکن اللہ نے تے کوئی کسی قسم دی پابندی نہیں لائی۔ بس ساڈے جلوے نظر نہیں آ سکدے، ساڈا کلام نہیں سنی سکدا، بلکہ میرے سونے کو جدوں پوچھا گیا مل احسان، سونیا احسان کس شے دا نام ہے؟ تے میرے کریم نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کا انکا تراؤ، فرمایا احسان اس شے دا نام ہے تو جدوں بھی عبادت کریں اے یقین رکھ کے کریں کہ تو اللہ نے ویدا پہ ہیں، کہ تو کی پیا کر دیں اللہ نے ویدا پہ ہیں۔ فرمایا جے من تیرے کڑو کیفیت نہ بن پوے، تیری آنکھاں کے گناہاں دی وجہ تو پردہ ہوئے تے من اینا یقین ضرور کر لمی، اینا یقین ضرور کر لمی با تیرا اللہ تین ضرور ویدا پہ ہے، تیرا مالک تین ضرور وے۔ اے تے ایک ظاہری پہلو۔ دوسرا پہلو اے ہے اللہ جے جان خریدی ہے تے دا مطلب اے ہے با جس ویلے اللہ دے نا تے جان قربان کرن دا ویڑا آوے نا تے بندہ پیچھا نہ ہٹ جاوے، بلکہ آکھے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر ہی نثارا کروں میں۔
تیرے نام پر ہی نثارہ کروں میں. اور احباب گرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ میرے نبی دی پاکیزہ آل اولاد انہاں دی کی کیفیت رہی ہے؟ جس ویلے بھی انہاں محسوس کیتا بس ساڈی جان دی لوڑ ہے اسلام نو انہاں اپنی جان پیش کیتی ہے. جس ویلے انہاں محسوس ہویا ساڈے مال دی لوڑ ہے اسلام نو انہاں اپنا مال بھی پیش کیتا ہے. احباب گرامی قدر اللہ کریم طلب فرماندا ہے اس چیز نو جدوں ساڈا آرڈر آ جاوے انسان مطلوبہ شے پیش کر چھڑے. اور فرمایا مومن ہون دا دعویٰ ڈھیر سارے لوگ کر لیندے نے لیکن اسی مومن کن قرار دینے ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اوے مومن وہ ہوندا ہے جیڑا اللہ تے بھی ایمان لے آوے اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آوے. جیڑا اللہ تے بھی ایمان لے آوے اور اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آوے. ہن ایمان کی ہے جنہ ایمان دیاں صفات یاد کیتی ہیں نا انہاں دے اندر دو لفظ بڑے نکھر کے آندے نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بندہ زبان نال اقرار کرے دل نال تصدیق کرے اور اپنے عمل نال ظاہر کرے بس ساڈا خدا بھی کوئی ہے تے ساڈا نبی بھی کوئی ہے. او دے عمل دے اندر تے دریے دے عمل دے اندر فرق ہونا چاہیے. او دے عمل دے اندر تے بد عقیدہ دے عمل دے اندر فرق ہونا چاہیے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. جدوں ایمان لے آوے نا تے لوگاں دیاں نمیاں تحقیقات او دے ایمان نو ڈاواں ڈول نہ کر چھڑن. ایک پاسے سارے جہان دیاں گلاں ہون دوجے پاسے خدا اور مصطفیٰ دی گل ہوئے تے او گل جہان دی نہ مننے خدا دی مننے اور پاک مصطفیٰ دی مننے. ثم لم یرتابوا مونو شک نہ کرے شک نہ کرے. میں تے حضور امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور پیر سیال لجپال دے خلافاء وچوں نے آپ دی ایک گل عرض کرنا چاہنا اور میں انشاءاللہ اہل بیت اطہار دی شان بھی عرض کرنی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام بھی بیان کرنا ہے. اپنے مقررہ ٹائم چو توجہ رکھے جے. حضور امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک واری فوج دے او نوجوان جڑے آپ دے مریدین آن یا مومن آن اس ویلے پارٹیشن اجے کوئی نہیں ہوئی انہاں بیان واسطے گئے لیکچر واسطے دے خطبہ دین واسطے گئے نا تے آپ انہاں نے ارشاد فرماندے نے اوے جواناں او ذرا اے تے دسو تسی فوج دے احکام نو بڑا سرت نال مندے ہو دوان فوج دی طرفوں آرڈر آوے بارڈر تے کھلونا ہے بارڈر تے کھلو جاندے ہو جو حکم ہوندا ہے مان لیندے ہو. اے دی وجہ کی ہے؟ عرض کردے نے حضور فوج پان واسطے لباس بھی دیندی ہے تے ران واسطے جگہ بھی دیندی ہے. فوج کی کر دیئے آفیسران سان لباس بھی دیندے نے کھان واسطے روٹی بھی دیندے نے. آپ نے فرمایا حالا ایک گل دا جواب دے دیو کیا روٹی ادوں فائدہ دے سکتی ہے جدوں انسان دے جسم میں جان نہ ہوئے؟ کیا چھت ادوں فائدہ دے سکتا ہے جدوں انسان دے جسم میں جان نہ ہوئے؟ حضور روٹی اور لباس ادوں فائدہ دیندا ہے جدوں جسم دے اندر جان ہوئے. تے فرمایا یہ دنیا والے سارے مل کے تمہیں روٹی تو دے سکتے ہیں لباس تو دے سکتے ہیں لیکن تمہیں جان اسی نے دی ہے جو اللہ رب العالمین ہے جو وحدہ لا شریک ہے. فرمایا ان چیزاں دی وجہ تو جے فوج دے آکام مندے ہو تے مون ساریاں تو بڑی عنایت اللہ دوان زندگی عطا فرمائیے. مون آنکھیں کدے لگیا کرو اللہ وحدہ لا شریک دے لگیا کرو. اور آپ نے بڑی پیاری گل فرمائی توجہ فرماوے آجے. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے دسو دوڑے فوج دے دو آفیسران وچ کلیش آ جاوے ایک آفیسر اور آرڈر دے وے دوجہ آفیسر اور آرڈر دے وے کہ کی کرو دے. توجہ فرماوے آجے. آپ عرض کر دینے حضور جی دے موڑے تے پھول باڑے لگے ہوئے نا جی دا عہدہ بڑا ہویا او دے آنکھیں لگنا ہے. مثلا اگر صوبے دار اور کرنل دا آپس وچ کلیش ہے تے آنکھیں کرنل دے لگنا ہے. کیوں جی او صوبے دار نالوں بڑا ہے. عرض کر دینے حضور جے کرنل اور برگیڈیئر دا آپس وچ کلیش ہوئے تے آنکھیں برگیڈیئر دے لگنا ہے. احباب گرامی قدر آپ نے فرمایا آپ کا جملہ بڑا عظیم جملہ ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے انہاں بندیاں دے بارے فرمایا اتقو فراست المومن ہوا ینظر بنور اللہ. اوے اللہ دے بندے دی فراست تو ڈریا کرو اے نرا اپنی اکھاں نال نہیں وے دے خدا دے نور نال وے دے نے.
کائیں نال ویدے نے خدا دے نور نال ویدے نے، اور نرا خدا دے نور نال ویدے نہیں، ایک بڑی مفصل حدیث قدسی ہے جدے اندر میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا با اللہ فرماندا ہے اسی جدے نال پیار کردے ہاں اودیاں اکھاں بن جاندے ہاں، جدے نال پیار کردے ہاں اودے کن بن جاندے ہاں، جدے نال پیار کردے ہاں اودے ہاتھ بن جاندے ہاں، اور اینڈ تے فرمایا واللسانہ اللاتی یتکلم بہ، اسی اودی جیب بن جاندے ہاں جدے نال او بولدا ہے۔ آپ نے فرمایا اوے فوج دے اندر تے تساں اے تقسیم کر لئیے، جدا عہدہ وڈا ہے اودے آکھے لگنا ہے، عام زندگی وچ کیوں نہ ونڈ کر دے با جڑا سارے جہان نالوں وڈا ہے اودے آکھے لگنا ہے، جڑا سارے جہان نالوں وڈا ہے آکھے اودے لگنا ہے۔ احباب گرامی قدر ہن اے دا مفہوم اور نتیجہ اور خلاصہ کی ہے، ایک پاسے سارا جہان ہوے، دوجے اللہ تے اللہ دے نبی دا فرمان ہوے، ترجیح جہان نو نہیں دینی، خدا اور محمد مصطفیٰ دینی۔ ثم لم یرتابوا، مون شک نہ کرن، اگے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مونو جہاد کرن اللہ دے راہ تے، اپنے مال نال بھی اپنی جان نال بھی، فرمایا اولئک هم الصادقون، سچے جے۔ کی فرمایا؟ سچے مومن ہون دے دعوے دار ڈھیر سارے نے، لیکن اللہ فرماندا ہے مومن ہوئے جی دے مال دی دین نو لوڑ ہوئے مال پیش کرے، جی دی جان دی دین نو لوڑ ہوئے وہ اپنی جان بھی پیش کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، آپ دے خانوادے دی سیرت دے شاہد و عادل ہے۔ احباب گرامی قدر آپ دا خطبہ ذرا سنو نا، آپ کس بیس تے گئے نے کربلا دے اندر، آپ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رعا سلطانا جائرا، فرمایا تسی جدوں انج دا بادشاہ ویکھو نا جڑا ظلم کرن والا بادشاہ ہوئے، جبر کرن والا بادشاہ ہوئے، اور او دی کیفیت کی ہوئے نا کہ سن لے عہد اللہ ہے، او اللہ دے وعدے انتروڑ دا پیا ہوئے، اور تارکن لے سنت رسول اللہ ہے، اللہ دے رسول دی سنت دا تارک ہوئے، وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، تے او اللہ دے بندیاں تے ظلم کرے، فرمایا فَلَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، تے مون بندہ سامنے آ کے نہ زبان نال ڈکے نہ ہاتھ نال ڈکے، فرمایا کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، فرمایا مون اللہ دا حق بندا ہے جیڑا اس ظالم بادشاہ دا ٹھکانہ ہے عوام نو بھی اوتھے ہی سٹ چھڑے۔ آپ نے فرمایا میرے تے میرے اللہ نے حق لازم کیتا ہے، میں ظلم دے خلاف آواز بلند کرنی ہے، اور دین نو اس وقت میری جان دی ضرورت ہے، میریاں قربانیاں دی ضرورت ہے، اور اگر میریاں قربانیاں نال اسلام دی آبیاری ہو سکتی ہے تے میں اپنی جان بھی قربان کرنا، اپنی اولاد دی جان بھی قربان کرنا۔ اور حق آپ دا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس جو کی ارشاد فرمایا، فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی تسی انہاں نے ارشاد فرما دیو لا اسالکم علیہ، میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا، میں تواڈے کولوں کسے قسم دی طلب نہیں کردا، علیہ اس گل دے اوتے، یارو کس گل دے اوتے؟ ایک حدیث مبارکہ دی وضاحت کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے نبی دے آن تو پہلو اپنی کیفیات تے غور کرو، اپنے حالات تے غور کرو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اپنے حالات پہ غور کرو، تم گمراہیوں کی دلدل میں تھے لیکن میرے آنے کے ساتھ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی، اور تسی آپے وے لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر جڑے ہوئے ہو، لیکن میرے آن اللہ دوڑے دلاں میں ایک دوجے دی محبت پیدا فرما چھڑی۔ علیہ اس بات پر میں کوئی ریٹرن طلب نہیں کرتا، ہاں اگر میرے احسانات کا کچھ پاس ہو، میرے احسانات کا کچھ برم ہوئے تو کی کرے آجے؟ میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے، میرے قریبیاں نال کی کرے آجے؟ مودت کرے آجے، محبت کرے آجے، عشق کرے آجے، پیار کرے آجے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہی، فرمایا اللہ نال پیار کیتا کرو، اللہ دعانا اپنی نعمتاں عطا فرماندا ہے۔ ایک بار یہ کہہ سارے سبحان اللہ۔
لما یغزوکم من نعمہ، اللہ نال پیار کیتا کرو، با اللہ وحدہ لا شریک دوان اپنی نعمتاں عطا فرماندا ہے، اور فرمایا واحبونی بحب اللہ، تے میرے نال پیار کیتا کرو میں اللہ دا محبوب ہاں، میرے نال پیار کیتا کرو اللہ دی محبت دی وجہ تو، واحبو اہل بیتی بحبی، تے میری اولاد نال محبت کیتا کرو میری محبت دی وجہ تو، کہ انہاں دی نسبت میرے نال ہے۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم، فرمایا میں آپ تے جان تو جان لگا، ظاہری طور تے پردہ کرن لگا، لیکن مون بھی جاندی واری سونے اپنا خیال نہیں اپنی امت دا خیال ہے۔ کدا خیال ہے؟ اپنی امت دا خیال ہے۔ فرمایا انی تارکن، میں تواڈے وچ چھڑ کے جان لگا، فیکم ما ان تمسکتم بہی، جن تساں مضبوطی نال پھد لیا نا، لن تضلوا بعدی، تے میرے بعد بھی گمراہ ہون لگے، میرے بعد بھی گمراہ ہون لگے نہیں۔ فرمایا پہلے نمبر تے کی ہے کتاب اللہ، اللہ دی پاک کتاب قرآن، اللہ دی پاک کتاب قرآن، لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر، او دے وچوں ایک دا درجہ دوجے نالوں بڑا ہے۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، اور فرمایا جے او دی مثال لینی ہے نا، کہ او دی مثال اس رسی دی ہے جس رسی دا ایک سرا خدا دے ہاتھ ہے، دوجا سرا مخلوق دے ہاتھ ہے، ایک سرا خدا دے ہاتھ دوجا مخلوق دے ہاتھ۔ فرمایا اور دوسرے نمبر تے کی ہے، فرمایا اطراتی، میری اولاد، دوجی شے میں جڑی تواڈے وچ چھڑ کے جان لگا نا، کون ہے؟ میری اولاد اہل بیت اطہار نے۔ فرمایا اور انہاں دوواں دا آپس وچ انج تعلق ہے، انہاں ایک دوجے تو جدا نہیں ہونا۔ قرآن جو ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ میرے نبی نے حال دی نشانی بڑی واضح کر چھڑی ہے، نبی دی اولاد ہوئے جڑی قرآن تو جدا نہ ہوئے۔ فرمایا لن یتفرقا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، انہاں دوہاں جدوں حوض کوثر تے میرے کول آنا ہے، وکھریاں وکھریاں نہیں ہونا، دوہاں اکٹھیاں ہونا ہے۔ اور احباب گرامی قدر، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایک باری مسجد دے اندر نماز ادا فرماندے پہنے، اے مجمع الزوائد دی حدیث مبارکہ توجہ فرماوے آجے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دی ادائیگی پہ کر دینے، صلی رسول اللہ صلاۃ العصر، فرمایا فلما کان فی الرابعہ، جدوں میرے نبی چوتھی رکعت دے اندر پہنچے نا، اقبل الحسن والحسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومیں تشریف لے آئے، آ گئے، حتی راکبا علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دومیں آئے تے میرے نبی دی پاک پشت مبارک تے سوار ہو گئے، میرے کریم نبی دی کنڈ تے سوار ہو گئے، حتی راکبا علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہون میرے نبی نے جدوں سلام پھیریا نماز دا، فلما سلم بدأہما بین یدیہ، میرے سونے نبی نے امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا دوہاں اپنے سامنے بہا لیا، اپنی جھولی وچ بہا لیا۔ پھر میرے کریم نے کی کیتا، میرے آقا نے نا حامل الرسول، نبی کریم نے کی کیتا، جناب امام حسن مجتبان اعلی آتے کے ہل ایمن، میرے سونے نبی نے امام حسن نو سجے موڑے تے بہا لیا، امام حسین نو کھبے موڑے تے بہا لیا، میرے کریم نبی نے امام حسن نو سجے موڑے تے بہا لیا، امام حسین نو کھبے موڑے تے بہا لیا۔ اور میرے کریم آقا کی فرماندے نے، فرمایا اب آپ توجہ رکھے آجے، فرمایا ایوہ الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدم و جدتن، فرمایا لوگو دعان اس تے بارے وچ نہ دساں جی دے نانے ہار دا نانا کوئی نہیں، جی دی نانی ہار دی نانی کوئی نہیں۔
الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، تمام لوگوں میں سے وہ اس اعتبار سے اعلیٰ ہے کہ اس کا نانا بھی اعلیٰ ہے، اس کی نانی بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر میرے نبی نے دوسری گل کی ارشاد فرمائی، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن، فرمایا دوان او دے بارے میں نہ دسا جدے چاچے ہار دا چاچا کوئی نہیں، جدی پھوپھی ہار دی پھوپھی کوئی نہیں۔ فرمایا اس کے چچا جیسا چچا کسی کا نہیں ہے، اس کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر تک ہی فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالم و خالتن، فرمایا دوانے انج دے بندے دے بارے میں نہ دساں، انج دے انسان دے بارے میں نہ دساں جدے مامو ہار دا مامو کوئی نہیں، جدی خالہ ہار دی خالہ کوئی نہیں۔ کنز الاموال دے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود۔ چوتھے نمبر تے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امن، فرمایا دوان انج دے بندے دے بارے میں نہ دساں جدے باپ ہار دا باپ کوئی نہیں، جدی ماں ہار دی ماں کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ احباب گرامی قدر ہون چار چیزاں ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر تے نانا نانی دا تذکرہ، دوسرے نمبر تے پھوپھو اور چچا دا تذکرہ، تیسرے نمبر تے خالہ اور ماموں دا تذکرہ، چوتھے نمبر تے باپ اور ماں دا تذکرہ، اور فرمایا او کون نے؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، او میرا حسن ہے تے میرا حسین ہے۔ وہ کون نے؟ میرا حسن ہے اور میرا حسین ہے۔ اور احباب گرامی قدر، اور اگے فرمایا نری یہ شان نہیں کہ او انہاں رشتیاں دے اعتبار نال اعلیٰ و افضل تے عرفاں نے، فرمایا انہاں رشتہ داراں دی شان ہے کہ انہاں دا نانا ویکھنا جے تے نبیاں دا سلطان نظر آوندا ہے۔ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دا نانا کون ہے؟ اللہ دا رسول ہے۔ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور احباب گرامی قدر بڑی بڑی نسبت جے، ایک بڑی عظیم نسبت ہے۔ میں مطالعہ کر رہا سے ایک بڑی پیاری گل سامنے آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام تے گئے، آپ نو اتھے او بندہ نظر آیا جیڑا بندہ آپ دے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ اور آپ دے بھائی حضرت امام حسن مجتبان برا بلاد آئی، غلط گلنا کرتا آئی۔ اب آپ توجہ فرماویا جے، میرے کریم حسین نے انہیں بیکھیا نا تے جناب امام حسین فرما دے نے تیرے بارے وچ پتہ لگ گئے، تو میرے بابا دے بارے وچ بریاں گلنا کرتا ہے، میرے بھائی دے بارے وچ بریاں گلنا کرتا ہے۔ جدوں میرے امام نے پوچھیا نا تے ہون منافقت کر گیا، لکا گیا، چھپا گیا، دس نہ سکیا، آدھے میں تے آج تک کوئی برائی نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا نو کی تھی تے تامی میں نے گل کا جواب دے، تو قرآن دے اندر تذکرہ پڑھیا جناب موسیٰ علیہ السلام دا، جناب خضر علیہ السلام دا، وہ دو میں ایک انج دے پنڈ داخل ہوئے ہیں جس پنڈ دے اندر انہاں دی مہمان نوازی کسے نہ کی تھی، انہاں ران واسطے جگہ کوئی نہ کسے دی تھی، کھان واسطے کھانا کوئی نہ دیتا، لیکن مون بھی جدوں انہاں ایک دیوار ڈگدی پہ ویکھی آئی، وہ دیوار تعمیر کر چھڑی آئی۔ دیوار ڈگدی پہ ویکھی آئی تو کی کیتا ہے؟ دیوار تعمیر کر چھڑی آئی۔ او دی وجہ تے دس وہ دیوار کیوں تعمیر کیتی آئی؟ ہونے تے وجہ دس نہیں سکتا با انہاں دا حسن سلوک آئی تاں دیوار تعمیر کیتی ہے۔ آج ہے اس واسطے کہ اس دیوار دے اندر نا یتامہ دا خزانہ آئی، یتیمہ دا مال پہ آئی، جو دیوار ڈگ جاندی نا تے خزانہ لٹی جانا آئی، مال ضائع ہو جانا آئی۔ جناب امام حسین نے فرمایا دیواراں ڈگدیاں رہندیاں نے، خزانے لٹیندے رہندے نے۔ دیواراں ڈگدیاں رہندیاں نے، خزانے لٹیندے رہندے نے۔ او وجہ دس جڑی قرآن نے دسی ہے، قرآن آدھے کانا ابوہما صالحا، فرمایا اللہ فرماندا ہے اس واسطے دیوار تعمیر کیتی آئی جنہ یتیماں دا مال آئی نا انہاں دا ابا بڑا نیک آئی۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ کوئی سگا باپ نہیں تھا کہ ایک نسبت سے باپ بنتا تھا، نبی پشت میں باپ بنتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ وہ زمانہ کون سا تھا؟ آج جی بنی اسرائیل دا زمانہ آئی،
آپ نے فرمایا اللہ اے دس اس واسطے حفاظت ہوئی ہے نا باؤنا دا ابا پردادا نیک آئی میں نے تے دس او بابا جی دی وجہ تو حفاظت ہوئی ہے او بڑا نیک ہے یا میرے نانا جان بڑے نیک نے؟ فرمایا میں نے تے دس او بابا بڑا نیک ہے یا میرے نانا جان بڑے نیک نے؟ عرض کرتا حضور آپ کے نانا جان کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ احباب گرامی قدر آپ نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل کے اس نیک آدمی کی وجہ سے اس بندے کی اولاد کی دنیا کا خزانہ محفوظ رہ سکتا ہے تو ہم محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اسی کون ہاں؟ نبیاں دے سلطان دے نواسے ہاں۔ اگر وہ دی وجہ تو دنیا دے خزانے دی حفاظت ہو سکتی ہے تے ساڈے نانے دے صدقے اللہ ساڈی دنیا دے خزانے دی بھی حفاظت کرنی ہے، دین دے خزانے دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ احباب گرامی قدر جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں ایسے ہیں جن کے نانا جان اللہ کے رسول ہیں، اور احباب گرامی قدر اللہ دے رسول نے تے مون دوہاں دی پرورش بھی میرے نبی دیاں نگاہاں وچ ہوئی ہے۔ اے اتنا خوش نصیب گھرانا ہے، انہاں دے باپ دی بھی پرورش نبی دیاں نگاہاں وچ ہوئی ہے، انہاں دے باپ دی پرورش بھی کتھے ہوئی ہے؟ نبی دیاں نگاہاں وچ ہوئی ہے۔ اور پہلی خوراک جڑی مولا علی دی بنی ہے وہ اور کوئی نہیں، لعاب پاک مصطفیٰ ہے۔ علی پاک نے تو ادوں تک آنکھ ہی نہیں کھولی جدوں تک میرے نبی تشریف فرما نہیں ہو گیا۔ اور احباب گرامی قدر مولا حسن دی ولادت ہوئی تے انہاں دی بھی پہلی غذا میرے نبی دا لعاب پاک ہے۔ امام حسین دی ولادت ہوئی تے انہاں دی بھی پہلی غذا میرے نبی دا لعاب پاک ہے۔ احباب گرامی قدر یہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے جو نبی کی نگاہوں میں بھی رہا ہے، نبی کی اداؤں میں بھی رہا ہے۔ بڑی بڑی نسبت یہ کہ کون نے؟ میرے نبی دے نواسے نے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار ارشاد فرمایا ارے جو میری اولاد سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے، میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ جو میری اولاد سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن آل دی نشانی یہ بھی ویکھیا جے لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، آلو اے جیڑی قرآن تو جدا جیڑی قرآن دا انکار کرے نا او دے بارے وچ مون اللہ ہی انہاں دا فیصلہ کرنا ہے۔ توجہ فرماویا جی احباب گرامی قدر جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دا نانا کون ہے؟ اللہ دا رسول ہے۔ اور میرے کریم نبی نے بے شمار مقامات تے تذکرہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اب آپ مکمل توجہ میرے رکھیا جے، آپ نے فرمایا سالتنی امی متا عہدکا تانی بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حذیفہ فرماندے نے میں اپنی والدہ صاحبہ کول بیٹھے ہاں تے میری والدہ میرے کو پوچھ دیا نے حذیفہ کنے دیہڑے ہو گئے نہیں نبی پاک نال ملاقات کیتے ہاں، کنے دیہڑے ہو گئے نبی پاک نال ملاقات کیتے ہیں۔ یارو ساڈے وچ جڑے صاحب اولاد نے کدی انہاں اپنی اولاد کولوں یہ پوچھیا ہے مسجد گیا کنے دیہڑے ہو گئے جے، سبق پڑھیا کنے دیہڑے ہو گئے جے، نماز پڑھیا کنے دیہڑے ہو گئے، سکول دی چھٹی ٹیوشن دی چھٹی اے جڑی ہے نا سن فوراً اثر انداز ہوندی ہے، لیکن نہ نماز دے حوالے نال کوئی آگاہی ہے تے نہ کوئی دینی سبق دے حوالے نال آگاہی ہے۔ احباب گرامی قدر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری والدہ نے پوچھا، میں عرض کی تھی مالی بہی احد منذ قضا و قضا، فرمایا ڈھیر سارے دیہڑے ہو گئے نے ببارگاہ مصطفیٰ حاضر نہیں ہو سکیا۔ آپ فرماندے نے میری والدہ نے سنیا نا فنالت منی، میری والدہ میرے نال ناراض ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں آکھیا اما جی ناراض نہ ہو میں اج ہی نبی دی خدمت چو حاضر ہونا، فرمایا ناراض نہ ہو میں اج ہی نبی دی خدمت چو حاضر ہونا، تے مون نال ایک محبت دی گل کی تھی تاکہ والدہ ماجدہ دے دل نو اطمینان آوے۔ آدھر فاصلی معہ المغرب، میں جا کے سونے نال مغرب دی نماز بھی پڑھاں دا واسالہ ان یستغفر لی ولک، نال سونے نہ کھاندا سونیا میری مغفرت دی بھی دعا کرو، میری والدہ دی مغفرت دی بھی دعا کرو۔
میری مغفرت دی بھی دعا کرو تے میری والدہ دی. آپ فرمانے فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کریم آقا دی خدمت چو حاضر ہویا اور فاصلی معہ المغرب صلیت معہ المغرب میں نبی نال شامہ دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھی فصلی حتی صلی العشاء شام پڑھی سونا مسجد دی بیٹھا رہا عشاء دی نماز پڑھی تے میرے آقا باہر نکلے فتبعتہ میں بھی آقا کریم نال پیچھے پیچھے ٹر پیا فسامع صوتی میرے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھیا نہیں میری میری آواز سنی ہے تے میرے کریم آقا فرماندے نے من ہاذا پیچھے آنے والا کون ہے لیکن ابھی حذیفہ نے بتایا نہیں ہے کہ میں حذیفہ ہوں میرے آقا خود ہی فرماتے ہیں پیچھے آنے والا حذیفہ ہے فرمایا پیچھے ہونے والا کون ہے حذیفہ خود بھی میرے کریم نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما حاجتوں کا وہ تیری طلب کی ہے لیکن بن مانگے عطا ہونے جا رہی ہے. ادھر میرے نبی نے پوچھا حذیفہ نے بتایا نہیں ہے کہ میری حاجت کیا ہے میرے آقا خود ہی فرماتے ہیں غفر اللہ لکا والے ام کا فرمایا اللہ تین بھی معاف کرے تیری مان بھی معاف کرے اللہ تین بھی معاف کرے تے تیری بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے میرا نبی ظاہر کو بھی جانتا ہے میرا نبی باطن کو بھی جانتا ہے. جدوں جناب فضالہ آئے نا صفوان نال گل بات کر کے کہ میں تے اج جا کے محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ ختم کر چھڑنا ہے تے بظاہر میں طواف دا ارادہ کر کے طواف دی شکل بنانی ہے طواف واسطے ٹردے پے نے میرے کریم آقا نے پوچھا فضالہ کی کرن آیا ہے فضالہ عرض کر دے نے میں طواف کرن آیا. آپ نے فرمایا جڑے طواف کرن اوندے نا او لباس وچ تلواراں لکا کے نہیں اوندے فرمایا جیڑے طواف کرن ہوندے نا وہ لباس میں تلواراں لکا کے نہیں ہوندے. میرے آقا نے فرمایا تم فلاں مقام پہ بیٹھ کے صفوان کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے ہن فضالہ آدھے نے جس ویلے ساڈی گل ہوندی پئی آئی نا تریجا بندہ کوئی نہ کول تے دوان نے کیویں پتہ لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا ابھی تمہاری مشاورت جاری تھی ابھی تم نکلے نہیں تھے میرے اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا. میرے اللہ کی کیتا ہے میں پہلو ہی دس چھڑیا ہے. میرے کریم آقا نے ہن فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا اور اللہ دے حضور عرض کیتی ہے میرے اللہ فضالہ دے دل وچ بھی جو خلاف خیر شے کڈ چھڑ. جناب فضالہ دی زبان تو کلمہ پاک جاری ہو گیا. ہن اس گلی چوں لگے اب آپ توجہ فرماوے جی اس گلی چوں لگے جس گلی دے اندر طے آئی ملاقات اپنی محبوبہ دے نال او دروازے وچ کھلو کے انتظار بھی کر دیے لیکن آپ او دے توجہ نہیں فرمائی. او پوچھ دیے فضالہ پہلے تو بے تاب رہتے تھے لیکن اب پاس سے گزر رہے ہو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے. تے پنجابی میں جملہ اے ہے جنہ ویکھیا کملی والڑے نو وہ تیرے جیاں وال تکدے نہیں. آپ نے فرمایا جنہ ویکھیا کملی والڑے نو وہ تیرے جیاں وال دوجے لفظاں میں اردو وچ آکھنا ہوے تے بندہ آکھ سکدا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اب اب گرامی قدر گل پیا کرتا میرے نبی نے فرمایا غفر اللہ لک و لامک اللہ تین بھی معاف کرے اور تیری مان بھی معاف کرے. فرمایا اگلی گل توجہ نال سنیا جس گل لیاونا چاہنا فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل قط قبل ھذا. فرمایا حذیفہ ذرا فرشتہ دیکھے نا ھذا دا اشارہ علماء دس دینے باید معنی کی ہوندا ہے قربت دے وچ کہ نہیں ہوندی. فرمایا ان ھذا بے شک جو یہ فرشتہ ہے لم ینزل قط قبل ھذا اے فرشتہ آج تک دنیا تے آیا ہی نہیں اگے. فرمایا اے فرشتہ آج تک دنیا تے آیا نہیں ہون بھی کیویں آیا استاذن ربہ ان یسلم علیہ. فرمایا ہون بھی اپنے رب کو اجازت دے منگیس میرے خالق میں نے اجازت دے میں جا کے تیرے نبی سلام کرنا چاہنا میں تیرے نبی کی کرنا چاہنا ان یسلم
کہ میرے اوپر سلام کا نذرانہ پیش کرے، سلام کا تحفہ دے۔ اور اگلی گل کی ہے وَيُبَشِّرَنِي، اب آپ توجہ فرما بیا جی، وَيُبَشِّرَنِي نال من خوشخبری دین آیا ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے من خوشخبری دین آیا ہے میری بیٹی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، میری بیٹی کی ہے جنت دیاں عورتاں دی۔ اور اگلی گل بھی سنو، فرمایا نالے بھی دسن آیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، نالے دسن آیا ہے با تواڈے دوویں دوترے جنتی جواناں دے سردار نے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات یہ اپنے نواسیاں دی فضیلت بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا ارے دنیا میں یہ اصول ہے کہ اولاد جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے چلتی ہے، لیکن یہ میرا خاصہ ہے کہ میری اولاد بیٹے کی طرف سے نہیں، میری بیٹی کی طرف سے چل رہی ہے۔ میں جس غلطی آج فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا باپ اللہ کا رسول ہے، وجدتہما خدیجہ بن خویلد، فرمایا انہاں دی نانی دا نام خدیجہ ہے، انہاں دی نانی دا نام کی ہے غم گسار مصطفیٰ، جن کے وصال پہ میرے نبی نے اس سال کو ہی غم کا سال قرار دیا، اور میرے کریم آقا نے بارہا انہاں دی فضیلت ان بیان کی تھی۔ فرمایا میری خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی بھی میرا ساتھ دے نہیں رہا تھا۔ فرمایا اگے اب آپ توجہ فرما بیا جی، دوسرے نمبر تے فرمایا ہن ترتیب چینج کی تھی، فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دی ماں دا نام فاطمہ ہے، انہاں دی ماں دا کی نام ہے فاطمہ ہے، اور فاطمہ وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو اللہ نے جہنم سے محفوظ کر لیا ہے۔ اور فرمایا وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور انہاں دے باپ دا نام علی ہے، انہاں دے باپ دا نام کی ہے علی ہے۔ علی کون ہے؟ جی دی شان خیبر تے لکھ کر کے میرے نبی نے واضح کی تھی، فرمایا کل کے دن ہم جھنڈا اسے عطا فرمائیں گے جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا نرا او نہیں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا، اللہ تے اللہ دا رسول بھی او دے نال پیار کردا ہے۔ اور احباب گرامی قدر فرمایا با ابوہما، ایک ایک رشتے تے بحث کریے تے بڑی تفصیلی اور میری روٹین ہے، میں گزارش کی تھی 50-55 منٹ گفتگو دی۔ فرمایا وا ابوہما علی بن ابی طالب، اور ان کے باپ کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور آگے فرمایا وا امہما جعفر بن ابی طالب، اور انہاں دے چاچے دا نام جعفر بن ابی طالب ہے۔ نا تساں سنے ہونا ہے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا نے فرمایا میرا جعفر جو ہے نا یہ شہید ہو گیا ہے، میرے دین کی بقا کے لیے اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، لیکن اللہ نے اسے ایسے بازو عطا فرمائے ہیں جن بازوؤں کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں چل رہا ہے۔ دوجیاں لفظاں میں ہوا وچ اڑدے پہنے، تیار طائر۔ فرمایا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ قربت کی وجہ سے، میرے نال نسبت دی وجہ تو میرا جعفر دوجیاں نالوں وال اڑدا پیا ہے۔ اور احباب گرامی قدر جدوں حبشہ دے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلامان کڈن واسطے کچھ مکے دے مشرکین گئے نا، حبشے دے بادشاہ نہ کیے نجاشن با اے تے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ غلط عقیدہ رکھ دے نے، غلط عقیدہ رکھ دے نے، تسی عیسائی ہو انہاں نے تھو کڈ چھڑو تے اوتھے جدوں لے کے گیا نا تے جناب جعفر بن نبی طالب بھی اوتھے میرے نبی دے نمائندہ بن کے کھلوتے اور میرے نبی دے حوالے نال عرض کر دے نے، اے بادشاہ سلامت، اسی گناہاں دے گھمنڈ گھیر وچ آس، اسی گمراہیاں دے ہنیرے لیکن جدوں سیدنا عبداللہ دے پاک بیٹے جناب محمد کریم آئے نے، اللہ سانا نیریاں چو کٹ کے روشنی عطا فرما چھڑی ہے۔ اور پھر اگلے دیہاڑے دوبارہ اوتھے جدوں گل بات ہوئی
تے جناب جعفر فرماندے نے میں قرآن چو جڑا عقیدہ ہے نا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام دے بارے وچوں میں بیان کردا ہن نبی دے چاچے دا پتر کھلو کے بیان کردا ہے بادشاہ بیان سن کے اپنا ممبر چھڑ کے تھلے آ جاندا ہے تے آنج تھلیو تیلا چا کے آدا ہے مجھے قسم ہے کائنات کے خالق کی جو جعفر نے عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کے بارے میں بتایا ہے ارے اس تنکے کے برابر بھی نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں اضافہ ہے وَأَمُّهُمَا ان کا چچا کون ہے جعفر بن نبی اور پھوپھی دے بارے میں فرمایا وَأَمَّتُهُمَا اور ان کی پھوپھی ہے ام ہانی حضرت ام ہانی اور ام ہانی کون نے فتح مکہ دے موقع تے میرے نبی دی خدمت جو حاضر ہوئیاں آ کے عرض کرنیاں نے سونیا میں ایک بندے نے امان دیے چھڑیے تے میری امان نو قبول کیتا جاوے میرے امان یافتن قتل نہ کیتا جاوے میرے نبی نے فرمایا ہے میری بہن ام ہانی جسے تم نے امان دی ہے اسے محمد الرسول اللہ نے امان دی ہے اور فرمایا اگلی گل سنیا جے فرمایا وَخَالُهُمَا ان کے ماموں کا نام قاسم ہے انہاں دے ماموں دا نام کی ہے میرے نبی پاک دے 3 شہزادے نے میرے نبی دیاں 4 دیاں نے گلاں یاد رکھیا کرو میرے نبی دیاں کینیاں دیاں نے 4 میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے فرمایا وَخَالُهُمَا القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول دا پتر قاسم انہاں دا ماموں ہے اور اگلی گل سنیا جے فرمایا وَخَالَاتُهُمَا زینب وَرُقَیّہ وَأُمُّ کلثوم فرمایا انہاں دیاں جڑیاں خالاواں نا او زینب نے رقیہ نے ام کلثوم نے تے میری گل یہ نہیں دسی با خالہ کیویں نے کچھ ساڈے کول گل یہ بھی کیتی جاندی ہے کہ جی لے پالک تے ہی ایسا تھا حدیث دے اگے الفاظ نے بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارے جیسے سیدہ زہرا میرے نبی کی بیٹی ہیں اسی طرح سیدہ زینب رقیہ اور ام کلثوم بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہیں حدیث دے الفاظ نے فرمایا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارو انہاں دیاں دا مقام کہنا ہے میرے نبی دے نزدیک سیدہ زینب دا ہار ہوندا ہے میرے نبی دیاں اکھاں اشکبار ہو جاندیاں اپنی بیٹی رقیہ دی خدمت واسطے جناب عثمان غنی میرے آقا بدر وچ لے کے نہیں جاندے تے واپس ہوندے نے فرمایا یہ اللہ کی نوکری میں تھا رسول اللہ کی نوکری میں تھا اگرچہ عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا لیکن اسے اجر بھی ملے گا مال غنیمت بھی ملے گی احباب گرامی قدر میرے نبی نے دس کے نا رشتہ دار نے اگے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہن ایک ایک جملہ آئندہ جڑا بڑی محبت نال سنن والا فرمایا جدہما فی الجنہ تھے انہاں دا نانا جنتی ہے انہاں دا نانا کی ہے وجدہما فی الجنہ تھے وجدتہما فی الجنہ تھے او انہاں دی نانی بھی جنت وچ ہے ابوہما فی الجنہ ارے ان کا باپ بھی جنت میں ہے وامہما فی الجنہ ان کی ماں بھی جنت میں ہے امہما ان کا چچا بھی جنت میں ہے امتہما فی الجنہ ارے ان کی پھپھو بھی جنت میں ہے خالہما فی الجنہ ان کا ماموں بھی جنت میں ہے وخالاتہما فی الجنہ اور ان کی خالائیں بھی جنت میں ہے وہما فی الجنہ یہ بھی جنت میں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ حسینیت 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 فرمایا وہما فی الجنہ یہ خود بھی جنت میں ہے ہن اگلی گل یہ ساریاں گلاں انہاں دی شان وچ آن ہن تواڈے حوالے نال جیڑا میرے نبی نے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ او جویں اے آپ جنتی نے جنہاں انہاں نال پیار کرنا ہے وہ بھی جنتی نے جنہاں انہاں نال پیار کرنا ہے وہ بھی احباب گرامی قدر ہر اعتبار نال ویکھو حسنین کریمین طیبین طاہرین انہاں دا مقام وراء الورائے
اور انہاں نے جن احساسات اللہ نے انہاں عطا فرمائے نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر کے دسیا نبی کی تقسیم نا انصافی کی بنیاد پہ نہیں تھی، حقیقت کی بنیاد پہ تھی۔ اب آپ گرامی قدر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، او عمر فاروق جنہاں واسطے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، توجہ میرے رکھے، صرف 10 تو 15 منٹ مزید گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، میرے اللہ میں تیرے سامنے دو بندیاں دا نام عرض کرن لگا، انہاں دوواں چوں جدے نال تو بڑا پیار کردا ہے او دے نال اسلام نو عزت عطا فرما، جدے نال تو بڑا پیار کردا ہے او دے نال کی کر اسلام نو عزت عطا فرما۔ ہن نا کیڑا کیڑا لیا؟ فرمایا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، اور مستدرک حاکم دی روایت دے اندر خاصتاً حضرت عمر فاروق دا تذکرہ میرے آقا نے دعا کیتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا سفر ہے نا ایمان لے آندا، او دا آغاز ایمان لے آن واسطے نہیں، وہ نکلے نے تلوار لے کے اسلام دا بوٹا مڈو وٹن واسطے، لیکن انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے اور خدا کی چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، ایک بار یاد چھڑو سارے سبحان اللہ، خدا چاہتا ہے رضا محمد، میرے نبی دی کی رضا ہے، عمر کلمہ پڑھ لوے، ہن عمر گھروں نکلے نے اسلام دا بوٹا مڈو بٹن واسطے، لیکن جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، رستے میں ہی کیفیت بدلتی ہے، ہمشیرہ کے پاس پہنچتے ہیں، ہمشیرہ کا استقلال اور ثابت قدمی انہیں ایمان کی طرف رغبت دلاتی ہے، کہتے ہیں ذرا مجھے وہ صحیفہ لا کے دکھاؤ جس کی تلاوت تم اور تمہارا خامد کر رہے تھے، تو ہمشیرہ کہتی ہیں بھائی جان اس کلام کو تو صرف پاک ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کلام کو تو صرف جڑے پاک نے وہ پڑھ سکتے ہیں، جاؤ غسل فرماؤ، غسل کیتا، آئے قرآن پاک پڑھیا، قرآن پاک دی سورہ طٰہٰ دی ابتدائی آیات نے جنہاں دا میں صرف مفہوم عرض کرنا ہے، اللہ فرماندا ہے سونیا اساں قرآن تواڈے تے اس واسطے نازل نہیں کیتا تسی اوکھے ہوو، قرآن تے اوکھیاں بھی سوکھا کرن آیا ہے، جب قرآن نو پڑھیے تو قرآن جنہیں اوکھ ہیں ختم کر چھڑتا ہے، لیکن ساڈا قرآن رغبت والا تے سلسلے ہی کوئی نہیں، آپ فرماندے نے آؤ میں لے چلو اوتھے جتھوں خیر لبدی ہے، آؤ میں لے چلو اوتھے جتھوں خیر لبدی ہے، میرے کریم نبی دی خدمت چو حاضر ہونے واسطے نکلے، دار ارقم دے اندر حضرت ارقم دے گھر چو میرے نبی پاک موجود نے، جناب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، آپ نو پتہ لگا نا کہ آپ دا دلیرانہ جملہ سنیا جی، آپ نے فرمایا اگر تو عمر آ رہا ہے دشمنی کی غرض سے تو زندہ واپس نہیں جائے گا، اگر مصطفیٰ کی نوکری کے لیے آیا ہے تو مرحبا بھی کہیں گے، اہلم و سہلم بھی کہیں گے۔ تو میرے آقا نے کی فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا چچا جان پریشان نہ ہو، عمر ہوندہ نہیں پہ، عمر نو آپ بلائے ہے، عمر ہوندہ نہیں پہ، عمر نو آپ جدوں کلمہ پڑھ لیا نا تو جناب جبریل ببارگاہ مصطفیٰ حاضر ہوئے اور کی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء علی اسلام عمر، سنیا عمر نے کلمہ زمین پہ پڑھیا، خوشیاں آسمانہ والے مناندے پہلے، عمر نے کلمہ زمین پہ پڑھیا تے خوشیاں، اور جدوں جناب عمر نے کلمہ پڑھیا نا تے میرے نبی پاک کو پوچھا سونیا ساڈے اوتے عبادات کیڑیاں لازم نے، معمولات کیڑے لازم نے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، فرمایا عرض کی سونیا نماز کتنے پڑھی دی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حق تے اللہ دے گھر پڑھیے، حق تے کتنے پڑھیے؟ اللہ دے گھر پڑھیے، بیت اللہ چ پڑھیے، اور اس ویلے میرے آقا موجود آن نا، آج جتھے سی بیٹھے ہیں نا ان میں میرے نبی نے فرمایا مسیتاں بیت اللہ دیاں دیاں نے، فرمایا مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہاں مساجد نو آباد کرنا بھی دوڑے میرے تے لازم ہے، انہاں مسیتاں دا حسن دوڑے نالے۔ اب آبے گرامی قدر جناب عمر فاروق نے عرض کی تھی سونیا مونسی چلیے پڑھن، آقا کریم نے فرمایا اہل مکہ تو جو ہے نا وہ ادھر نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہ طاقتور ہیں، میرے غلام جو ہیں وہ کمزور ہیں، آپ نے فرمایا سونیا ڈر ڈر کے نمازاں پڑھنے والا دور ختم ہو گیا،
آج میں آپ دی نوکری دے اندر آ گیا, میں آپ دی غلامی دے اندر آ گیا. آپ نے 2 قطاریں بنوائیاں, ایک قطار چو اگے جناب امیر حمزہ جا رہے ہیں, دوسری قطار تو جناب عمر فاروق جا رہے ہیں, اور علل اعلان فرماندے نے عمر رسول اللہ دی غلامی کر لئیے, کلمہ پڑھ لیا ہے. کسے دے اندر ہمت دے سامنے آوے اپنی اولاد نو یتیم کروا لوے, ہے کسے دے اندر ہمت دے آوے اپنی بیوی بیوہ بنا لوے. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, ادھر میرے اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سونیا دعانا اللہ بھی کافی ہے تے 40 مومن بھی کافی نے. اللہ بھی کافی ہے تے 40 مومن بھی کافی نے. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے کہ کم از کم 20 آیات اللہ نے جناب عمر دی رائے دے موافق نازل فرمائیاں نے. میرے نبی دی حدیث سے مبارک ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع الحق علی لسان عمر. اللہ عمر دی زبان تے بھی حق جاری کر چھڑے ہے, اور اللہ نے عمر دے دل وچ بھی حق جاری فرما چھڑے ہے. اور توجہ فرماوے آجے, حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے, آپ فرماندے نے جدوں کسی رائے دے اندر 2 گروہ بن جاندے ہیں نا, ایک پاسے پورے ڈھیر سارے لوگاں دا گروہ, دوسرے پاسے کلے جناب عمر فاروق نے, اللہ اس سے رائے پسند کرتا ہے جڑی رائے عمر فاروق دی. مثلا غزوہ بدر دا موقع ہے, 2 گروہ بن گئے. جدوں مالے غنیمت دے حوالے نال اور قیدیاں دے حوالے نال فیصلہ ہونا آئی تے میرے آقا نے رائے لئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب نے. اب آپ توجہ فرماوے آجے, آپ نے عرض کی تھی سونیا ہین بامیں دشمن بن کے آئے, رشتہ دار تے ہیں نا, تعلق دار تے ہیں نا, تے انہاں کڑو فدیہ لویے یا انہاں کڑو یہ سلسلہ کرائیے ساڈے بچیاں تعلیم دین. جناب صدیق اکبر دی رائے آ گئی. جناب عمر فاروق عرض کر دینے سونیا یہ بڑے دشمن نہیں نا, ساڈے تے بڑے ظلم کیتے ہیں, انہاں ساڈے راہاں وچ کنڈے بھی بچھائے نے, کیڑا ظلم نہیں جیڑا انہاں روا نہیں رکھیا, انہاں دی معافی کوئی نہیں. لیکن میرے آقا دی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے نبی نے وہ رائے اختیار کی تھی جیڑی معافی والی رائے فدیہ لے کے. ہن جدوں آیت نازل ہوئی ہے نا تے اللہ وحدہ لا شریک نے او آیت نازل فرما کے دسیا رائے وہی ٹھیک تھی جو رائے عمر فاروق کی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا ازواج مطہرات پاک بیبیاں نے تے انہاں کسے فاجر نو انہاں نال ملن دی ہمت نہیں ہونی چاہیے. دعا منگو, حکم نازل فرماؤ کہ اے پردہ کرن. جناب عمر فاروق نے عرض کیتی اللہ پردے دے احکام نازل فرما چھڑے. جناب عمر فاروق نے عرض کیتی سونیا شراب جیڑی ہے اے عقل نو خراب کر دی ہے, اے دے بارے وچ کوئی واضح حکم منگو. آپ نے حکم منگیا آیا یسالونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر. آپ نے عرض کی تھی سونیا ایک تو بھی تفصیلی حکم چاہیے. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سونیا ایک تو بھی تفصیلی حکم چاہیے. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ارے آج مومن شراب سے محفوظ ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے عمر فاروق کا. اور سب تو بڑی گل جدوں ابتدائی دور میں چجے طے ہونا ہی نا, سارے اب آپ بیٹھے ہو 4-5 منٹ گفتگو کر لئیے ایک بار آپ کو سبحان اللہ. اب گرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دے ویڑے بلانا ہوندہ ہے تے بلان دا کوئی طریقہ تے بنائی ہے نا, باقی میں بلانا ہے. عرض کیتی کہ سونیا اگ دا علاو روشن کیتا جاوے نماز دے ویڑے, لوکی اگ ویکھن تے آ جان. دوجی عرض کیتی کہ ناقوس بجایا جائے, سادہ جہاں لفظاں میں ڈھول بجایا جائے تاکہ آ جان. تے جناب عمر فاروق نے فرمایا سونا ساڈا طریقہ سارے نالوں سونا ہونا چاہیے. ساڈا طریقہ سارے نالوں سونا ہونا چاہیے. کوئی ایندے لفظ منگو جنہ لفظاں نال روغن نماز ال رغبت ہوئے. احباب گرامی قدر اے رائے قبول ہوئی. حضرت عمر فاروق اور ایک اور صحابی انہاں دے خواب چو الفاظ آئے, میرے اللہ نے بھی انہاں لفظاں قبول کیتا, میرے نبی نے بھی انہاں لفظاں قبول کیتا. اور احباب گرامی قدر
بے شمار ایسی آیات نے جنہاں دے اندر موافقت ہے. سن ایک چیز اپنے واسطے لازم بنانی چاہیے کہ اسی سارے نال پیار کریے. سارے نال کی کریے؟ ایک بندہ جڑا ہے نا دوسری کلاس چ پڑھتا ہوئے وہ حق نہیں بندہ پی ایچ ڈی بندے دا امتحان لینا شروع کر دے. آل بیت اطہار اور صحابہ کرام دا گروہ جی دے بارے اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. وہ انہاں دا امتحان اللہ آپ لے لے ہے. انہاں دا امتحان اللہ آپ لے لے. پاس بھی کر کے مونا کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ جنے ہے جنہاں یہ اللہ نال راضی نہیں اللہ انہاں نال راضی ہے. اور جنہاں نال اللہ راضی ہوئے تے وہ اللہ نال راضی ہونا سی کون ہوندے ہیں انہاں دے بارے وچ فیصلے کردے رہیے. سن تے اللہ حضرت فاضل بریلی دا ایک شعر جڑا ہونا حضور غوث الثقلین دے بارے وچ بولیا نا وہ نہیں اپنے واسطے بنانا چاہیے رول ماڈل. آپ نے فرمایا تجھ سے سگ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سونیا تیرے نال نسبت ہے تیرے در دی اور تیرے در نال نسبت ہے اس کتے دی جڑا راکھی واسطے بیٹھے آندا ہے. میں اس کتے نال بھی نسبت کر کے اپنے واسطے فخر محسوس کرنا. یارو جہاں مصطفیٰ کی نسبت نظر آ جائے وہاں سر کو جھکا دو. صحابہ کا ذکر ہو تب بھی دل میں کجی نہ لاؤ. اہل بیت کا ذکر ہو تب بھی دل میں کجی نہ لاؤ. ازواج کا ذکر ہو تب بھی محبت سے سنو. ارے تم نبی کی نسبتوں کا حیا کرو گے میرا اللہ تمہارا حیا کرے گا. تے جے انہاں دا حیا نہ ہویا انہاں دا ایک اور گل میں دساں تے تی گفتگو ختم کرن لگا. کوئی یہ ضروری نہیں اہل بیت دا ذکر تاں قبول ہوندا ہے وا صحابہ دا بغض سینے وچ ہوے. صحابہ دا پیار اور ذکر تاں قبول ہوتا ہے جی اہل بیت دا بغض سینے میں ہوے. یارو یہ تبھی قبول ہوتا ہے جب یہ اللہ کے لیے کیا جائے اللہ کے رسول کے لیے کیا جائے. اب ابھی گرامی قدر اس سے گزارش نال گفتگو ختم پیا کرتا کہ اسی اپنے عقائد دی حفاظت کریے اپنے معمولات دی حفاظت کریے. الحمدللہ سائیاں نے جڑا سن عقیدہ اور سوچ دیتی ہے جہان تے دی سوچ یار وہ سوچ نالو چنگی کی دی سوچ ہو سکتی ہے جی دی سوچ دے اندر بغض نہ ہوے کینہ نہ ہوے کسے دے بارے وچ غلط جذبات نہ ہون. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تے فرمایا نا باہا جڑا بندہ ہوندا پیا اے جنتی ہے. جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے ویکھیا دوسرے دن بھی نبی نے فرمایا تیسرے دن بھی فرمایا آ جڑا بندہ ہوندا پیا جنتی ہے. جدوں او دی ڈھونڈ کیتی نا پوچھیا تیرا عمل کی ہے میں تفصیل چوں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آخری گل آکھ چکے ہاں تے اس بندے نے ایک ہی گل آکھی ہونے نیکو ساری گل نہیں با نبی کسے جنتی آکھن. فرمایا میں ویکھنا چاہنا تہاڈا عمل کی ہے تے عرض کردے نے میرا عمل اے نہیں ہے جدوں میں بستر تے جا کے سونا نا میرے دل وچ نہ کسے دا بغض ہوندا ہے نہ کینہ ہوندا ہے نہ حسد ہوندا ہے. اب گرامی قدر عام بندیاں دا آپے وچ بغض نہیں چنگا ہوندا تے من پاکاں دا بغض رکھنا اے ناکامی دی نشانی ہے. اللہ سن ناکامی تو محفوظ فرما کے کامیاب کرے. میں بارے دیگر قبلہ دا ممنون ہاں کہ میرے جائے کم علم اور حقیر انسان نو گفتگو دا موقع عطا فرمایا. اپنی دعاواں وچ شامل فرماؤ دے اللہ وحدہ لا شریک ساڈا ساریاں دا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.